نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ قبل جب مکہ کے مشرکین کی مخالفت اور تکلیفیں عروج پر تھیں اور مسلمانوں کو ہر طریقے سے ستایا جا رہا تھا، ایک دن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں۔ آپ نے کعبہ کے جو کلید بردار تھا، جس کے پاس چابی تھی، عثمان بن ابی طلحہ، اس سے کہا کہ عثمان چابی دینا، میں نے کعبہ کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو یہ چابی نہیں مل سکتی، انکار کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان وہ دن کیسا ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ عثمان تکبر اور غرور کے اندر مارا ہوا تھا، کہنے لگا کیا قریش سارے مر جائیں گے اس دن، یہ چابی آپ کے ہاتھ میں آئے گی؟ آپ مسکرائے، آپ نے کہا عثمان ایسے ہی ہوگا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب مکہ فتح ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ چابی پیش کی گئی۔ حضور خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چابی مجھے دے دیں۔ آپ خاموش رہے۔ عمر نے کہا کہ چابی مجھے دے دیں، آپ خاموش رہے۔ عثمان و علی نے کہا چابی ہمیں دے دیں، آپ خاموش رہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا عثمان ابن ابی طلحہ کہاں ہے؟ ان کا جی وہ تو شرمندگی سے گھر کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ آپ نے کہا اسے بلا کے لاؤ۔ اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہوگا۔ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، کبھی وہاں پہ جا کے یہ تصور بھی کیا کرے کہ یہیں کہیں حضور کھڑے ہوں گے، یہیں کہیں عثمان آتا ہوگا، یہاں پہ آقا بھی کھڑے تھے، یہی وہ کعبہ کا صحن تھا جس کے صحن کے اندر میرے حضور کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی لاد دی گئی تھی اور جس کو سیدہ فاطمہ نے آ کر اٹھایا تھا۔ تو مکہ مکرمہ کی کم از کم 50 برس ہیں جو آپ نے یہاں پہ گزارے، مدینہ کے تو تھوڑے ہیں۔ مدینہ میں جس طرح ہم تصور کرتے ہیں ویسی ہی زندگی آپ کی مکہ کے اندر بھی بکھری ہوئی، وہاں بھی یہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے عثمان سے کہا آگے آؤ، میرے قریب آؤ۔ عثمان آگے آئے۔ آپ نے کہا عثمان وہ دن یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ عثمان کی نظریں جھکی ہوئی، کہا کہ بالکل یاد ہے۔ کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ آج میں چابی کسے دوں گا؟ اس نے کہا جی آپ شریف ہیں اور شریف باپ کے بیٹے ہیں، میرا خیال ہے آپ مجھے ہی دے دیں گے، آپ فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا صرف چابی نہیں دی، کہا کہ عثمان یہ چابی لے لو اور اب قیامت تک تم سے یہ چابی چھین نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی بات اس طرح پوری ہوتی ہے، آج بھی وہ چابی عثمان ابن ابی طلحہ کے خاندان کے اندر موجود ہے، اور آج بھی ان کے خاندان کا کوئی بچہ کعبہ کو کھولے گا تو کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ شاہ فیصل کے زمانے میں ایک بادشاہ کسی اسلامی ملک کا دورے پہ آیا اور اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے کعبہ کے اندر جانا ہے۔ اچانک اس نے یہ کہا تو انتظام نہ ہو سکا، یاد ہی نہیں رہا کہ اس فیملی سے جس کے پاس چابی ہوتی ہے اس کو بلایا جائے۔ چنانچہ ان کے گھر سے چابی منگوا لی گئی کہ چلو دروازہ کھولتے ہیں۔ اب سب نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ نہیں کھلا۔ میرے آقا کی بات یوں پوری ہوا کرتی ہے، امام کعبہ نے کہا کہ اس فیملی کے گھر سے کسی بچے کو بلا لو، وہ کھول دے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ عثمان اب قیامت تک تم سے چابی چھین نہیں سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، عثمان ابن ابی طلحہ کی نسل ختم نہیں ہوگی، کیونکہ حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عثمان اب تم سے کوئی یہ چابی چھین نہیں سکتا۔ اس کے بیٹے پیدا ہوتے رہیں گے قیامت تک اور ان کو یہ چابی منتقل ہوتی رہے گی۔ میرے محترم دوستو، بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے آقا کی بات جو ہے پتھر پہ لکیر ہے، یہ کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے آقا کی بات ٹل نہیں سکتی۔
لیکن آج ذرا تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا، کیا آقا کی بات صرف عثمان کے بارے میں پوری ہوگی؟ کیا باقی نہیں پوری ہوں گی؟ ارے باقی بھی ایسے ہی پوری ہوں گی۔ میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر کے پہلے قدم سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے اس طرح کی بات نہیں ہم نے سنی، کیا معاملہ پیش آیا؟ حضور نے فرمایا پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل آئے، انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ میں نے کہا آمین۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک جبرائیل بھی ہے اور حضور بھی ہے، کہ یہ بات پوری نہ ہوگی؟ فرمایا کہ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے روزے رکھ کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ میں نے کہا آمین۔ آقا نے کہا کہ میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا آمین۔ میرے محترم بھائیوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے آقا کی ہر بات اللہ کی قسم پوری ہوگی۔ یہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آسمان ٹوٹ کے گر جائے، لیکن حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جس طرح عثمان ابن ابی طلحہ کے بارے میں بات پوری ہوئی، اس طرح آپ نے یہ جو فرمایا روزوں کے بارے میں یہ بھی پورا ہوگا۔ تو آج ذرا جا کے تنہائی میں غور کیجئے گا، اور آپ کے عزیز و اقارب، دوست احباب، ساتھی، ملنے والے میں سے اگر کوئی رمضان کی تقاضے پورے نہیں کر رہا، اسے ذرا یہ بات بتائیے گا کہ میرے آقا نے یوں فرمایا، اور آقا کی ہر بات جو ہے پوری ہو کر رہتی ہے۔ یہ دنیا ادھر سے ہو جائے وہ ٹل نہیں سکتی۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بارے میں آقا کی بات پوری ہو جائے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور اس میں صرف آقا نہیں، جبرائیل بھی شامل ہے، دونوں بڑی ہستیاں ہیں، دونوں شامل ہیں، ایک نے دعا کی ہے، دوسرے نے آمین کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔